أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا بالقرآن العظيم واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا بالقرآن العظيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد النبي الكريم صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین. میرے محترم بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آج انشاءاللہ اسی سورت کا درس پیش کریں گے. اس سورت کا نام الغاشیہ ہے، جو اس کی پہلی آیت میں ایک لفظ ہے الغاشیہ، اسی سے یہ نام ماخوذ ہے. یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے. اس سورت کا بنیادی مضمون قیامت کے وقوع کو ثابت کرنا ہے. مجموعی طور پر اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ قیامت کا اس بات ہے، اس کو ثابت کرنا ہے. قیامت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو بھی، اور پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونا. پھر حساب و کتاب کے بعد جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی، کیسی جنت ملے گی، اس جنت میں کیا نعمتیں ہوں گی، یعنی ان کے جزا کو بیان کیا گیا ہے. اور جو اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے نافرمانیوں میں زندگی گزاری، برائیوں میں لت پت رہے اور کسی طرح کا ہوش ان کو نہیں رہا، اسی برائیوں کے ساتھ، اسی کفر کے ساتھ، اسی شرک کے ساتھ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کو کیا کیا سزائیں ملیں گی، کس طرح کے جہنم میں جائیں گے، جہنم میں کیا کیا ان کے لیے عذاب اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، وہ چیز اس کے اندر بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ثابت کرنے کے لیے کچھ مثالیں بھی دی ہیں. تو یہ اس کے موٹے موٹے مضامین ہیں.
اس سے پہلے جو صورت ہے سورۃ الاعلیٰ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک گروہ وہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف رہتا ہے، اور ان کی صفت یہ ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو بدبخت ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ قرآن مجید سے کسی بھی طریقے کی نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ تو سورت کا حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہاں پر ایک سوال کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے سورت کو شروع کیا ہے، کیا تمہارے پاس غاشیہ کی خبر آ گئی؟ یعنی تمہارے پاس خبر آ گئی ہے الغاشیہ کی۔ غاشیہ کے معنی ہوتے چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی۔ ایک سورہ ہے سورۃ اللیل، اس کی بھی شروعات اسی طرح سے واللیل اذا یغشا، قسم رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی اندھیرا دن کو چھپا دے، سورج کو غائب کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قیامت ہے اس کے لیے الگ الگ طریقے کے الفاظ استعمال کیے ہیں، سب اس کے صفاتی نام ہیں۔ کہیں پر قیامت کو الغاشیہ کہا، کہیں پر قیامت کو الطامۃ الکبریٰ کہا، کہیں پر قیامت کو الواقعہ کہا، کہیں القاریعہ کہا۔ یہ مختلف اس کے صفاتی نام ہیں، یعنی قیامت کے جب آئے گی جو کیفیت پیدا ہوگی اس کیفیت سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بیان کیا ہے کہ قیامت کیا چیز ہے، کیسے آئے گی۔ اور غاشیہ یعنی پوری طرح سے چھا جائے گی، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو قیامت کے آنے سے متاثر نہ ہو، مطلب کوئی بچ نہیں سکتا ہے، وہ کہیں بھی چلا جائے، ہر چیز کو متاثر کر دے گی۔ یہ کائنات ظاہری اعتبار سے آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، یہ تمام چیزیں متاثر ہو جائیں گی، اور یہ انسان خود متاثر ہوگا، اس کے اپنے باطن کے اعتبار سے اتنا متاثر ہو جائے گا قیامت سے کہ اس ہولناکی میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن جس دن یہ قیامت آئے گی، یہ چھا جانے والی چیز آئے گی، تو انسان بھاگے گا۔ کہاں سے کس سے بھاگے؟ اپنے ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے دوست یار سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، یعنی کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں۔ یہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ اس طرح سے کھینچا ہے۔ اور سمندر جل اٹھیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑ جائیں گے، آسمان دھڑام سے نیچے گر جائے گا، ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں اسی 30ویں پارے کے مختلف صورتوں میں بیان کی ہیں۔ تو اتنا یہ عظیم انقلاب ہوگا قیامت کا کہ ہر چیز کو متاثر کر دے گی۔ تو جس طرح قیامت کا جو منظر ہے وہ آج ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا ہے، اس کو مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے واضح کیا ہے کہ ہم ذرا سے تصور کریں کہ وہ اتنی خوفناک، اتنا ہولناک اس کا جو ہے آنا ہوگا کہ کوئی چیز کیا اس سے بچ نہیں سکتی۔ اسی لیے یہاں پر الغاشیہ کے نام سے اس کو استعمال قیامت کا ذکر کیا۔ بعض لوگوں نے کہا، ایک کمزور سی رائے ہے کہ غاشیہ کا مطلب آگ ہے۔ کیا تمہارے پاس جہنم کی اس آگ کی خبر نہیں آئی ہے؟ قرآن مجید میں یوم یغشا وجوہہم النار، یعنی ان کے چہروں کو آگ کی لپٹیں کیا ہے اپنے اندر سمیٹ لیں گی۔ حالانکہ صحیح مفہوم وہی ہے غاشیہ کا جو ابھی بتایا گیا کہ چھا جائے گی ہر چیز پر۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، تو یہ تو قیامت کے آنے کا منظر ہے پہلی آیت میں۔ اب اس سے آگے کا منظر ہو گیا، یعنی حشر کے میدان میں جب پورے انسان جمع ہو جائیں گے تو وہاں پر 2 طریقے کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے کہ جن کا چہرہ کیا ہے بجھا ہوا ہوگا، جھکا ہوا ہوگا، یعنی ان کے چہرے سے پوری طرح سے پتہ چل جائے گا یہ ڈرے ہوئے ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجئے، جیسے ایگزام میں طالب علم بیٹھتے امتحان میں، پھر جس دن نتیجہ آنے والا ہوتا ہے تو اس دن طلباء کے چہرے کو دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے۔ کچھ طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چہرے کیا کھلے ہوتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم تو کامیاب ہیں،
اور کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں رزلٹ آؤٹ ہو یا نہ آؤٹ ہو ان کے چہرے پہ آؤٹ ہو جاتا ہے رزلٹ، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے سال بھر کیا کیا، پڑھائی کی کہ نہیں کی۔ تو اسی طرح سے انسان جو عمل کرے گا اس کے سامنے پورا ایک پکچر اس کے سامنے آ جائے گی، تصویر بن کر کے آ جائے گی ہم نے کون سا کام کیا ہے، اور ان کو اس یقین کی وجہ سے ان کا چہرہ کیا ہو جائے گا، مرجھا جائے گا۔ خاشعہ کے معنی ہوتے ہیں جھکا ہوا، مرجھایا ہوا۔ وجوہن کہا گیا ہے یہاں پر، کچھ چہرے ایسے ہوں گے، چہرے کو مراد بول کر کے اس یہاں پر پورا انسان مراد لیا گیا ہے، چونکہ یہ چہرہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی ظاہری اور باطنی دونوں کیفیت سب سے زیادہ جو نمایاں ہوتی ہے وہ انسان کے چہرے سے ہوتی ہے۔ اگر انسان اندر سے خوش ہے چہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے، انسان اگر اندر سے غمگین ہے، دکھی ہے، تو بھی چہرہ دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے۔ اس مضمون کو قرآن میں دوسری جگہ پر بھی ادا کیا ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو حشاش بشاش کھلے ہوئے ہوں گے، ناظرہ بالکل کھلے ہوئے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف کیا ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور اسی وقت کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو بجھے ہوئے ہوں گے، جیسے کہتے ہیں چہرے پہ مردنی ان کے چھائی ہوئی ہوگی۔ کیوں چھائی ہوگی؟ تظن ان یفعل بها فاقرہ، انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب ان کے ساتھ وہ کارروائی کی جائے گی جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ کر رکھ دے گی، خود سے یقین ہو جائے گا۔ ابھی نام اعمال اور نتیجہ آنا باقی ہے، اپنے اعمال انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے اب ہم کو کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ۔ اسی طرح اسی 30ویں پارے میں اسی کا مضمون پھر آئے گا سورہ عبس میں، کہ قیامت کا منظر وہاں پر پیش کیا گیا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت بھی وجوہن، کچھ چہرے ہوں گے اس دن مسفرہ، جو چمک رہے ہوں گے، ضاحکہ، مسکرا رہے ہوں گے، مستبشرہ، خوش ہوں گے اور ایک دوسرے کو خوشی کی بشارت دے رہے ہوں گے اور خوشی کی بشارت لے رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، وہاں پر بھی ہے کہ ترحقها علیہا قطرہ، ایسے چہرے ہوں گے جن کے اوپر سیاہی پوت دی جائے گی، اور ان کے اوپر کیا ہے گرد و غبار چڑھا ہوا ہوگا۔ اولئک هم الکفرہ، وہ کون لوگ ہوں گے؟ کافر لوگ ہوں گے، اور وہ فجرہ ہوں گے، فاجر لوگ ہوں گے، یعنی جنہوں نے اپنی زندگی کفر میں گزاری یا فسق و فجور میں گزاری۔ عاملۃ ناصبہ، یہ جو چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، ان کے اوپر تھکان بھی ظاہر ہوگی، اتنے زیادہ عامل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، یعنی ایسا لگتا ہے دن بھر انہوں نے خوب کام کیا ہے، بالکل تھک کے چور ہو گئے۔ ناصبہ کے مطلب بھی درماندہ ہوں گے، یعنی ذرا سے بھی ان کے چہرے پر کیا ہے خوشی کے آثار نظر نہیں آئیں گے۔ یہ آیت بہت ہی اہم ہے، عاملۃ ناصبہ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک گرجا گھر پڑا، تو آپ نے اس کے پادری کو بلایا، کہا باہر آؤ۔ جب پادری باہر آئے تو اس کو دیکھ کے رونے لگے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے پوچھا حضرت آپ روئے کیوں پادری کو دیکھ کے؟ تو انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ عاملۃ ناصبہ، دن بھر عبادت کرتا ہے گرجا میں رہ کر کے، تھک جاتا ہے، تھکا لیتا ہے، لیکن جب یہ روز قیامت آئے گا تو اس کا چہرہ کیا ہوگا؟ بجھا ہوا۔ کیوں؟ غلط ڈائریکشن پہ عبادت کر رہا ہے، اندر شرک ہے اس کے، یہ تثلیث کا قائل ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے بلکہ اللہ اور عیسیٰ مسیح اور جبریل امین روح القدس تین کو ملا کے ایک خدا مان رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بہت سے، یہ آیت تو کفار کے بارے میں بھی ہے لیکن یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں بھی فٹ ہو رہی ہے، اس اعتبار سے کہ ہم میں بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں بہت سی فضولیات دین سمجھ کے اپنے زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ اللہ کے سامنے جھکتے بھی ہیں، غیروں کے سامنے بھی جا کے جھکتے ہیں، اللہ کو بھی راضی کرتے ہیں، غیروں کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے مسلمان بھی اس دن جب وہاں پہ پہنچیں گے تو ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ جھکے ہوئے ہوں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میری 2 رکعت نماز قبول ہو جائے
اگر میری 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہوں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اسی کے عبادت کو قبول کرتا ہے جو متقی ہیں، اور متقی تقوی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ توحید پرست ہو، شرک سے پاک ہو، یہ پہلی صفت ہے۔ عبادات تو بعد میں آئے گی، نمبر 1 توحید پرست ہو اور شرک سے پاک ہو۔ دوسری صفت برائیوں کو چھوڑے، اور جب برائیاں چھٹ جائیں گی تو نیک اعمال خود بخود کیا ہے آنے لگیں گے، یعنی پہلے اس کا ایمان درست ہو۔ ان الذین آمنوا یا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان ہے، یعنی ایمان کو مضبوط کرنا ہے، توحید پر ہم کو قائم ہونا ہے، شرک کے چاہے شرک جلی ہو چاہے شرک خفی ہو، یعنی کھلم کھلا جو شرک ہے جو غیر کر رہے ہیں، اور شرک خفی جو مسلمان کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ شرک جلی مسلمان نہیں کرتا ہے، لیکن شرک خفی ہمارے یہاں ہے، ہم اللہ کو بھی راضی کرتے ہیں، غیروں کو بھی کچھ دوسرے ہم نے اپنے دماغ سے بنا رکھے ہیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ان کو ہم نہ راضی کریں تو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، یہ ہمیں کوئی تکلیف میں مبتلا کر دیں گے۔ تو تکلیف میں مبتلا کرنا، فراخی دینا، تنگی دینا، یہ تو سب اللہ کا کام ہے، ہم کو اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ پھر عاملۃ ناصبہ، بالکل تھکے ہارے ماندے کیا ایک دم سے وہ دکھائی پڑیں گے۔ تصلی نارا حامیہ، پھر ان کو کیا ہے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، یا وہ جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ کیسی جہنم؟ حامیہ، جو دہکتی ہوئی جہنم ہوگی۔ حامیہ کے معنی کیا ہے؟ بہت دہکتی ہوئی۔ جہنم میں داخل ہو گئے، اب کیا ہے؟ تسقی من عین آنیہ، اب وہ جب پانی مانگیں گے تو ان کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ان کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ایسا پانی پلایا جائے گا، تلچھٹ پلایا جائے گا، جس سے اندر کے تمام اعضاء کیا جھلس جائیں گے، اینٹھ جائیں گے، ایسا پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، جہنم میں ان کو جب بھوک لگے گی، کھانا مانگیں گے تو ان کو ایسا کھانا دیا جائے گا جو ضریع ہوگا۔ ضریع کہتے ہیں خاردار سوکھی گھاس کو، وہ گھاس جس میں خوب کانٹے ہوں اور سوکھ بھی جائے، تو اس کو کھلایا جائے گا۔ اب قرآن مجید میں جہنمیوں کے کھانے پینے کے اور بھی مقامات پہ تذکرے آئے ہیں، جیسے ہے کہ ان کو کیا ہے زقوم دیا جائے گا۔ کیا دیا جائے گا؟ زقوم۔ پھر زقوم کے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ زقوم کا جو پیڑ ہے وہ گنہگاروں کا کیا ہوگا؟ کھانا ہوگا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، یعنی جب اس کو اتنا کڑوا کسیلا ہوگا، اس کے اندر حدت یعنی اس کی گرمی اتنی ہوگی، جب اس کو کھائیں گے تو ان کی پیٹ جو ہے ہانڈی کی طرح سے ابال ماریں گے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جہنمیوں کو غسلین کھلایا جائے گا۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، غسلین کون کھائے گا؟ جو خاطی ہیں، گنہگار ہیں، ان کو دیا جائے گا۔ غسلین کہتے ہیں کوئی جیسے انسان سڑ جائے یا کوئی جانور سڑ جائے، پھر اس کی ڈریسنگ کے وقت جو اس کو پیپ مواد وغیرہ نکلتا ہے وہ پلایا جائے گا اس کو، بدبودار۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے غذا کے بارے میں قرآن میں بتایا ہے کہ ان کو ایسا کھانا دیا جائے گا۔ تو لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، کھانا ہم 2 مقصد سے کھاتے ہیں، کوئی بھی کھاتا ہے اس کے 2 ہی مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھوک کی جو ایک شدت ہے، بھوک کی جو تکلیف ہے، ایک ہنگر پین جو پیٹ میں ہے، وہ کیا ہو جائے؟ تھم جائے، بھوک ختم ہو جائے۔ دوسرا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کھانے کے ذریعے ہمارے اعضاء کو قوت ملے، طاقت ملے، ہمارا جسم پلے اور بڑھے۔ لیکن جہنمیوں کو جو کھانا کھلایا جائے گا اس کے بارے میں اللہ خود فرماتے لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ اس سے ان کا جسم جو ہے پلے گا بڑھے گا، نہ ہی ان کی بھوک مرے گی۔ لا یسمن، نہ وہ موٹے تازے ہوں گے، ولا یغنی من جوع، نہ ہی وہ کھانا ان کے بھوک کو کیا ہے ختم کرے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اب یہاں پر جو پچھلی آیت آئی لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو ضریع دیا جائے گا۔ ضریع کہتے ہیں خاردار سوکھی گھاس کو، کانٹے دار، چبانے کے لیے دیا جائے گا۔ تو کہیں پر ہے زقوم کھلایا جائے گا، کہیں پر ہے غسلین کھلایا جائے گا۔ اس طرح کی جو چیزیں آئی ہیں اس پہ مفسرین نے کہا ہے کہ
اسی ٹائپ کے بہت سے کھانے ہوں گے. جب بھی وہ بھوک چلائیں گے تو ان کو جو بھی کھانا ملے گا وہ اسی ٹائپ کا ملے گا. کڑوا کسیلا پھل ملے گا یا خاردار درخت ملیں گے کھانے کو, یا جو ہے ان کو جو ہے غسلین دیا جائے گا. کوئی اچھا کھانا ان کو نہیں ملے گا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ جہنم کے کئی طبقے ہیں, کسی طبقے کو زری کھلایا جائے گا, کسی طبقے کو زقوم کھلایا جائے گا, کسی طبقے کو غسلین کھلایا جائے گا. اس طرح سے بات کہی گئی ہے. یہاں تک دیکھیے ان کی بات چل رہی تھی جو بدبخت لوگ ہیں, جو اپنی زندگی کو اپنی من مانی گزارتے ہیں اور جن کے اندر کیا ہے کفر اور شرک کیا ہے دل میں بسا ہوا ہے, توحید کے قائل نہیں ہیں, بالکل شتر بے مہار کی طرح سے کیا ہے وہ اپنی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں, غافل ہو کر کے. اس سے غافل ہیں کہ ان کو کسی کے سامنے پیش بھی ہونا ہے اور جواب دہ بھی ہونا ہے. اب دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے, یعنی جس کے اندر خوف خدا ہے, جس کے اندر توحید ہے, رسالت ہے, آخرت ہے, اور اپنی زندگی کو کیا ہے وہ اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارتے ہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ, وہ محشر کے میدان میں کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو بہت ہی تر و تازہ ہوں گے. ناعم کہتے ہیں بہت ملائم, تر و تازہ, خوش ہوں گے. جیسے میں نے سورہ قیامہ کی آیت پڑھی, وجوہ یومئذ ناظرہ, اس دن کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو کھل رہے ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے, حشاش بشاش ہوں گے. یا سورہ عبس کی آیت پڑھی تھی, وجوہ یومئذ مسفرہ, اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو روشن ہوں گے, چمکدار ہوں گے. ضاحکۃ, مسکرا رہے ہوں گے. مستبشرہ, خوش ہوں گے, آپس میں خوشی منا رہے ہوں گے. تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ لسعیہا راضیہ, جو اپنی کوششوں سے کیا ہے خوش ہیں, مطمئن ہے, اطمینان ہے. راضیہ یہاں پر مطمئن کے معنی میں ہے. اچھا, ان کی کوشش کیا تھی؟ ان کی کوشش دنیا میں جب تک وہ تھے وہ اسی کوشش میں رہ کر کے زندگی گزارتے رہے کہ بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ہمارے رب کی مرضی کیا ہے معلوم کر کر کے زندگی گزارتے تھے. فلاں کام کرنے جا رہے, اس میں ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے معلوم کرتے تھے, پھر اس طریقے پہ عمل کرتے تھے. پوری کوشش اسی میں کرتے رہے, راتوں کو جاگتے رہے, نمازوں کی پابندی کرتے رہے. دنیا ہنس رہی ہے, اپنے اوپر ہنسی برداشت کر لی. دنیا نے مذاق اڑایا, مذاق کو سہ لیا, صبر کر لیا. کسی نے کچھ بھی کہا, یہ آرتھوڈاکس ہیں, یہ قدامت پسند ہیں, یہ رجعت پسند ہیں, یہ تو بہت پیچھے کے لوگ ہیں, بڑی پرانی بات کرنے والے ہیں. سب کچھ برداشت کر لیا لیکن اپنے رب کو راضی کرتے رہے. تو یہ جو ان کی کوشش ہے, اس کوشش سے یہ اس وقت راضی ہوں گے, مطمئن ہوں گے. لسعیہا راضیہ, جب محشر میں آئیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ اپنی کوشش سے پوری طرح مطمئن ہوں گے کہ ہماری کوشش صحیح ہوئی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو کیا ہے موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ تو ٹھیک ہے, سب جانتے ہیں. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فمن زحزح عن النار, جو جہنم سے بچ گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, وہی کامیاب ہے. ہم اپنی کامیابی کہاں سمجھتے ہیں؟ بہت زیادہ دولت کو اکٹھا کرنے میں. ہم اپنی کامیابی سوچتے ہیں کسی بڑے آدمی سے اپروچ لگا لیں, اس تک پہنچ بنا لیں. ہم اپنی کامیابی اس میں سمجھتے ہیں کہ اگلے کو دبا کر کے ہم اس کے اوپر پہنچ جائیں, ہم اس میں کامیابی سمجھتے ہیں. لیکن نہیں, اصل کامیابی یہ ہے جو جہنم سے بچ جائے, جنت میں داخل ہوئے. فقد فاز, اللہ فرماتے وہی کامیاب ہے اور کوئی کامیاب نہیں ہے. دنیا میں جنت میں جو لوگ, آخرت میں جو لوگ کامیاب ہوں گے انہوں نے کوششیں کی. کوشش کیسے کرتے ہیں؟ جو ان سے قطع رحمی کرتا ہے وہ اس سے رشتہ جوڑتے ہیں, زبردستی جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے تم کٹ رہے ہو, میں تم سے جڑوں گا. جو ان کو محروم کرتا ہے وہ اس کو دیتے ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہمارے گھر میں شادی ہو اور اس سے ہفتہ 10 دن پہلے یا 2-4 مہینہ پہلے کسی کے محلے میں شادی ہو, اس نے اگر ہم کو دعوت نہیں دی ہے تو ہم فوراً اپنی لسٹ سے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے دعوت نہیں دی, اس لیے ہم دعوت نہیں دیں گے. لیکن حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ صل من قطعک, اس سے جڑو جو تم کو کاٹے. واعطی
من حرمک، اور اس کو دو جو تم کو نہ دے۔ جس نے اس طرح سے زندگی گزاری ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ ناعمہ، خوش و خرم، تر و تازہ ہوں گے، مسفرہ، چمک رہے ہوں گے، ضاحکہ، مسکرا رہے ہوں گے، مستبشرہ، خوشی منا رہے ہوں گے، یہ ان کے چہرے ہوں گے۔ پھر وہ اپنی اس دنیا کی تکلیف پر آخرت میں راضی ہوں گے، اطمینان سے رہیں گے۔ بس ان کو صرف ایک چیز کا ڈر رہے گا، مطلب ایک چیز کی فکر رہے گی، ڈر نہیں، فکر رہے گی کہ ہمارا کون سا نمبر ہوگا۔ پاس تو ہیں ہم، فرسٹ ڈویژن پہ آئیں گے، پوزیشن پہ آئیں گے یا سیکنڈ پہ آئیں گے، کامیاب تو ہیں، اطمینان رہے گا ان کو۔ اس اطمینان کی وجہ سے ان کے چہرے پر خوشی رہے گی۔ فی جنت عالیہ، ان کو اعلیٰ جنت میں جگہ ملے گی۔ اعلیٰ جنت کیا ہے؟ لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں وہ فضول قسم کی بکواس نہیں سنیں گے، لاغیہ لغو بات نہیں سنیں گے، گالم گلوچ نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، ان چیزوں سے پاک ہوگی وہ جنت۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں بیان کیا، لا يسمعون لغوا ولا تأثیما، نہ اس میں وہ لغو بات سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے۔ پھر کیا سنیں گے؟ الا قیلا سلاما سلام، صرف سلام ہی سلام، سلامتی ہی سلامتی ہوگی جنت میں۔ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے جاری ہوں گے، جنت میں چشمے جاری ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو چشموں تک جانا بھی نہیں پڑے گا، جہاں ہوگا چشمے ادھر ہی جاری ہو جائیں گے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، یعنی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر وہ جم گئے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر کیا فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے کیا ہے ان سے کہتے ہیں بھائی دیکھو اب تم ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، غم مت کرو کسی چیز پر۔ اور اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے ابشروا بالجنہ، اس جنت کی خوشخبری ہمارے اس بندے کو دے دیجئے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الدنیا والآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الدنیا والآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کا تمہارا جی چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس چیز کی تم ڈیمانڈ کرو گے، ڈیمانڈ کرو گے تو بھی ملے گا، صرف جی میں سوچو گے تو بھی ملے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ اس بڑے بخشنے والے، بڑے معاف کرنے والے رحیم رب کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، چشمے جاری ہوں گے۔ فیہا عینان تجریان، اس میں دو چشمے جاری ہوں گے، چشمے بھی الگ الگ قسم کے۔ فیہا عینان نضاختان، نضاختان کے چشمے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ سورہ رحمان پڑھیے جنت کو، اگر پڑھنا ہے دیکھنا ہے جنت کو، سورہ رحمان سورہ واقعہ پڑھیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، تسنیم کے چشمے اس میں ہوں گے۔ تو یہ سب الگ الگ کوالٹی کے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے فرق مراتب کے اعتبار سے کیا بنا رکھے ہیں، چونکہ جنت بھی مفسرین نے لکھا 100 سے زیادہ درجے جنت کے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ یہ کس کے لیے ہوں گے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں تخت سے اتار کر کے نیچے رکھا ہے، ان کے لیے وہاں پر کیا تخت ہوں گے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو یہاں اپنے آپ کو برجمان کر لیا ہے مسند پر، ان کو وہاں وہ مسند نہیں ملے گی۔ جو اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے بن کر کے رہے ہیں، خشوع کے ساتھ رہے ہیں، خضوع کے ساتھ رہے ہیں، صبر کے ساتھ رہے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ سرر مرفوعہ، سریر کہتے ہیں تخت کو، اس کی جمع سرور ہے، مرفوعہ مطلب بلند تخت ہوں گے، وہاں بیٹھے ہوں گے۔ سورہ یاسین پڑھیے، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں اونچے مسند پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ یہ جنت ہے، کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے اپنی منمانی زندگی نہیں گزاری،
لوگوں نے کیچڑ اچھالا، برداشت کر لیا، جملے کیسے؟ میں تو دیکھتا ہوں تھوڑی تھوڑی چیز پہ ہم اللہ تعالیٰ کے کیا ہے اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر دیتے ہیں۔ اب ایک دعوت ہو جائے، کرسیاں لگی ہوئی ہیں بیٹھ کے کھانے کے لیے، لیکن کھڑے ہو کے کھانا اپنا شان سمجھتے ہیں۔ یاکلون کما تاکل الانعام والنار فی بطونہم، ایسا کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، ان کے پیٹ میں آگ بھر دی جائے گی۔ قرآن مجید کی آیت ہے، چوپایوں کی طرح۔ چوپائے کیسے کھاتا ہے؟ کھڑے ہو کے کھاتا ہے، گراتا ہے ناند سے، اس کے چارے ادھر ادھر گرتے رہتے ہیں۔ آپ جو کھڑے ہو کے کھاتے ہیں آپ دیکھ لیجیے، آدھا کھاتے آدھا پھینک دیتے ہیں، جو ڈسٹ بن رکھی ہوتی ہے۔ ہم فخر محسوس کرتے ہیں اسی میں۔ تو اگر یہاں فخر محسوس کریں گے تو وہاں سرور مرفوع نصیب نہیں ہوگا۔ جب یہاں ہم نیچے رہیں گے، اپنے آپ کو دبائیں گے، تو اللہ تعالی ہم کو آخرت میں انشاءاللہ اونچا مقام عطا کرے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، جنہیں اچھا ہوٹل اگر کسی نے دیکھا ہو، تصور کر سکتے ہیں جنت تو بہت اوپر کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، جنت کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، اس کے اندر کیا کیا ہوں گی وہ بھی کسی کان نے سنا نہیں ہے، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بشر، اور کسی انسان کے دل پر اس کا وہ بھی نہیں گزرا ہے کہ کیا کیا ہوگا، بس تصور کرتے رہیے۔ میں نے کہا کسی اگر اچھے ہوٹل کو کسی نے دیکھا ہو تو دیکھے وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آب خورے یعنی کپ، مشروبات کے، ڈرنکس کے مشروبات سجے ہوئے ہوں گے، رکھے ہوئے ہوں گے۔ کون سا ڈرنک آپ چاہتے ہیں؟ شرابن طہور چاہتے ہیں، یا مزاج من تسنیم چاہتے ہیں، عینان تجریان چاہتے ہیں، عینان نضاختان چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، جنہوں نے اپنے آپ کو چٹائی پر رکھا ہے، کھردری زمین پر رکھا ہے، ان کے لیے وہاں پر کیا ہے؟ قالین صف بستہ بچھی ہوں گی، جیسے یہ صف سے بچھی ہوئی نا قالینیں۔ آج جو ریڈ کارپیٹ پہ چلتے ہیں ان کو وہاں ریڈ کارپیٹ نہیں ملے گی۔ جو آج جو ہے کھلی ہوئی زمین پر چلتے ہیں ان کے لیے وہاں اللہ تعالیٰ ریڈ کارپیٹ بچھائیں گے۔ آج کل ہم لوگ بڑا فخر محسوس ہے، ریڈ کارپیٹ پہ چلتا ہے، انگریزی کا لفظ بولتے ہیں ریڈ کارپیٹ۔ نمارق، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قالینیں بچھائیں گے، صف بستہ مصفوفہ، صفوں کی طرح بچھی ہوں گی، وہ اس پر چلیں گے۔ اور یہی نہیں، سوچئے جنت کی قالین کتنی ملائم ہوگی، بس سوچتے رہیے، ہم بتا بھی نہیں سکتے ہیں، سمجھ رہے؟ اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ آج کے انسان اس کو تصور نہیں کر سکتا ہے ابھی۔ اس کے اوپر بھی کیا؟ زرابی مبثوثہ، موٹے موٹے گدے بھی ہوں گے۔ بعض لوگوں نے کہا گو تکیا ہوگی، تو آپ گو تکیا مان لیے، یا اس قالین پر بھی گدے ہوں گے کہ ہمارے اس بندے نے بڑی جفا کشی کی ہے، بڑی قربانیاں دے کر کے یہاں پہنچا ہے، اس لیے اب اس کو آرام ہی آرام ہونا چاہیے۔ یہاں تک ایک مضمون پورا ہو گیا۔ قیامت آئے گی، اس کا اثر سب پر ہوگا، کوئی اس کے اثر سے بچ نہیں پائے گا۔ پھر دو طریقے کے لوگ ہوں گے، ایک اللہ کے نافرمان ہوں گے، ایک اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ نافرمان جہنم میں جائیں گے، وہاں کیا کیا چیزیں ہوں گی وہ بھی آ گیا سامنے۔ جنتی جنت میں جائیں گے، وہاں کیا کیا چیزیں ہوں گی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ اب چونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے مکے میں، اور مکے کے جو لوگ تھے وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے، ان کے پاس کوئی فلسفہ نہیں تھا، کوئی تعلیم نہیں تھی، بہت سادہ مزاج کے لوگ تھے۔ ان کو جب یہ کہا جاتا تھا قیامت ہو کر کے رہے گی تو سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کے قیامت کیسے ہو جائے گی۔ جب ان سے کہا جاتا تھا یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور پھر تمام جانداروں کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے ایک بار پھر پیدا کرے گا، پھر اپنے حضور کھڑا کر کے ایک ایک سے حساب لے گا اس کے کیے کی، تو ان کو یہ بات نہیں پلے پڑتی تھی اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے پیدا کر دے گا۔ ان کے نزدیک بس زندگی صرف دنیا کی تھی، زندگی ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، زندگی صرف دنیا کی زندگی، ہم دوبارہ نہیں پیدا کیے جائیں گے۔ وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں پیدا کیے۔ وہ کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے، مر کے مٹی مل جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، رفاتن ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، انا لمبعوثون، کیا ہم پھر دوبارہ پیدا کیے جائیں؟ کیسے پیدا کیا جائے؟ نہیں سمجھ میں آتی تھی بات۔ اس طرح کے وہ سوالات کیا کرتے ہیں، جب قرآن کی آیتوں سے ہی ان کے سوال موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے چار چیزیں پیش کی، اور ان چار چیزوں کا بڑا گہرا تعلق عربوں کے ساتھ ہے۔ تین چیزوں کا تعلق سب کے ساتھ ہے، بلکہ دو چیزوں کا سب کے ساتھ ہے،
3 چیزوں کا زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ہے اور 4 چیزوں کا عربوں کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ اس کو کیسے بنایا گیا ہے؟ یعنی اونٹ میں غور کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا وہ آسمان کو نہیں دیکھتے اس کو کیسے بلند کیا گیا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا وہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ان کو کیسے زمین میں گاڑ دیا گیا ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا وہ زمین کو نہیں دیکھتے کیسے اس کو بچھونا بنا دیا گیا ہے، بچھا دی گئی ہے؟ اب آپ دیکھ لیں عرب کی زندگی میں عرب کے 2 ہی کام تھے، قدیم عرب کے، اب تو خیر ان کے بعد بہت کام ہو گئے ہیں، اب تو ناچنے گانا بھی شروع کر دیا ہے، سمجھ سلیمہ حال بھی کھولنے لگے ہیں، بہت ساری اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ان کے یہ 4 کام دیکھیے، پہلے ان کے 2 ہی کام تھے، یا تو کاروبار کرتے تھے یا لوٹ مار کرتے تھے، بس 2 کام تھے۔ مکے کے لوگ جو کہ مکہ آنے جانے کا ایک راستہ تھا، قافلے وہاں پر آتے تھے، تو یہاں کے لوگ تھوڑا مہذب تھے، شہری مانے جاتے تھے، تو کاروبار کرتے تھے۔ اگل بغل اور دور دراز کے جو عرب تھے ان کا بس ایک ہی کام تھا، لوٹ مار کرنا، راتوں میں کسی قافلے پہ حملہ کیا، جو مایا لوٹ پاٹ کے لے کے چلے آئے۔ دونوں کاموں کے لیے، چاہے وہ کاروبار کرتے رہے ہوں چاہے وہ لوٹ مار کرتے رہے ہوں، اونٹ کا استعمال کرتے تھے سفر کرنے کے لیے۔ اور تو اونٹ پر وہ خود بیٹھتے تھے، اوپر آنکھ اٹھائی تو آسمان دیکھا، نیچے زمین پر چل رہے ہیں، اور وہاں راستہ وادیوں کا ہوتا تھا، پہاڑوں کے درمیان سے نکلتے تھے تو دائیں بائیں پہاڑ دیکھتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے عرب کے لوگوں، خاص کر کے عرب کے لوگوں، تمہارے بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمارا نبی تم کو سمجھا رہا ہے، نہیں سمجھ میں آتی تو آپ اونٹ پر غور کیجئے۔ اب اس کا ترجمہ تھوڑا ہم بدل لیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو سازگار بنا دیا ہے وہاں کے ماحول کے مطابق، کیسے اس کو سازگار بنا دیا وہاں کے ماحول کے مطابق۔ صحرا ہے، صحرا کا جہاز ہے، ریگستان کا جہاز اونٹ، سب جانتے ہیں، جی کے کا سوال ہے۔ پھر اونٹ کے اندر کتنی کوالٹی اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ نمبر 1، اپنے مالک کا بڑا فرما بردار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر ایک چھوٹا بچہ بیٹھا اس کی نکیل پکڑ لے تو بغیر کسی شرارت کے اونٹ اس کے پیچھے چلا جائے گا، اتنا تابع دار بنا ہے اونٹ کو۔ دوسری چیز، کئی دن تک وہ پیاسا رہ سکتا ہے، اس لیے صحرا میں پانی نہیں ملتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹنکی بنا دی ہے جس میں پانی اسٹور کر لیتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ عرب کے بدو خود جب پیاسے ہوتے تھے تو اونٹ کے گلے میں ایک ایسی جگہ پہ لکڑی مارتے تھے جس سے وہ قے کرتا تھا، الٹی کرتا تھا۔ ایک الٹی ہوتی معدے سے کرنا، وہ تو گندی چیز ہوتی، ایک اس ٹینک سے پانی نکال کر کے باہر دیتا تھا، اس سے بدو پیتے تھے، اس سے بدو اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ تو اب دیکھیے، کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں کے ماحول کے اعتبار سے کیسے سازگار بنایا ہے؟ یہ اونٹ جو اتنی خصوصیات کا مالک ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے کسی ایسی ذات کی طرف جو بڑی ہی حکمت والی ذات ہے۔ اونٹ کی یہ جو خصوصیات ہیں یہ ایک ایسی ذات کو بتا رہا ہے جو بہت ہی حکمت والی ہے، بہت حکیم ذات ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا یہ عرب کے لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے ہیں؟ یہ آسمان کی بلندی کسی ذات کی عظمت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس ذات کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بلند کر دیا بغیر کسی ستون و کھمبے کے۔ تو جو آسمان کو بلند کر دے وہ ذات کتنی بلند ہوگی؟ یہ تو دلیل التزامی ہے نا، لاکھ نادا صحیح پر اتنے بھی کور نہیں کہ ہم چمن دیکھیں اور ذکر چمن آرا نہ کریں۔ دیکھ رہے ہیں گارڈن بہت خوبصورت ہے، سجایا ہے، تو ظاہر سی بات اس کا مالک قابل ہوگا نا، تبھی تو سجا ہے، ورنہ ہر گارڈن کہاں سجے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تو دلالت التزامی اس کے اندر پائی جاتی ہے، ایسا دیکھا تو ایسا ہوا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا یہ لوگ پہاڑوں کے درمیان چلتے ہیں، پہاڑ پہ غور نہیں کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ پہاڑوں کی مضبوطی کسی مضبوط ذات کی طرف اشارہ کر رہی، کوئی ایسی ذات ہے جو اتنی مضبوط، اتنی طاقتور ہے، جو اس پوری دنیا کو گورن کر رہی، چلا رہی ہے۔ تو جس نے اتنی مضبوط پہاڑ کو بنا دیا،
اگر اس کے پیچھے کوئی ذات نہ ہوتی تو تم دو دروں کے بیچ میں چل رہے ہو، ذرا سے پہاڑ جنبش کرے تو کیا حال ہوگا؟ پس جائیں گے۔ اور جب اللہ کی کبھی حکم آتا ہے تو ذرا سے چند سیکنڈ کی زلزلہ آتا ہے اور فوراً اگلے دن نیوز میں آ جاتا ہے اتنی تباہی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، زمین میں ہم نے پہاڑوں کو ٹھونک دیا ہے، گاڑ دیا ہے تاکہ یہ زمین تم کو لے کے بھاگ نہ جائے۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے، اس پہ غور کرو۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا یہ عرب کے لوگ زمینوں پر غور نہیں کرتے؟ اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے بچھونا بنا دیا ہے، اس کے اندر رویدگی پیدا کر دی ہے کہ اس پہ ہم ذرا سی محنت کرتے ہیں ہم کو غلہ دیتا ہے، پھل دیتا ہے، اور ہم دندناتے ہوئے اس پہ دوڑتے ہیں کودتے ہیں پھر بھی یہ برداشت کیے ہوئے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، چلو زمین کے کندھوں کے بیچ میں اس کے اندر سے پیدا ہونے والی رزق کو کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن کھاتے وقت یاد رکھو تمہارا پلٹ کر کے جانا کدھر ہے؟ اللہ کی طرف۔ الیہ النشور، اسی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ چار چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے پیش کی ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جب اتنا بڑا پہاڑ بنا دیا بغیر اس کے، آسمان اٹھا دیا بغیر ستون کے، تم کو اونٹ جیسا جانور دے دیا اور پہاڑ بنایا، زمین بنائے، تو کیا اس اللہ کے لیے دشوار ہے کہ وہ تم کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ تو یہ ان کو آخرت کو سمجھانے کے لیے بات کہی۔ اگلی فذکر انما انت مذکر، اے نبی جی آپ کا کام ہے یاد دہانی کرانا، آپ ان کو یاد دہانی کراتے رہیے، آپ ان کو اللہ کی باتیں بتاتے رہیے، قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہیے۔ آپ کا کام صرف اتنا ہی ہے، آپ نہیں ہیں مگر یاد دہانی کرانے والے۔ اس کا ترجمہ ہے فذکر، آپ یاد دہانی کرائے، انما انت مذکر، آپ صرف اور صرف کیا ہیں؟ یاد دہانی کرانے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان کے اوپر دروغہ بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے، مسلط نہیں کیا گیا ہے کہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعوت کے دو پہلو ہو گئے، ایک تو عمومی دعوت ہے جو سب کو پیش کی جائے گی۔ تذکیر کیا ہے؟ تذکیر یہ ہے کہ انسان کے دل میں معرفت رب، توحید اور محبت رب، تین چیزیں میں نے کہی۔ معرفت رب یعنی اللہ کی پہچان، توحید اللہ کا ایک جاننا اور ایک ماننا، صفاتی اعتبار سے بھی ذاتی اعتبار سے بھی، اور محبت رب یعنی اللہ کی محبت، یہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے تقویٰ بھی رکھا ہے اور فجور بھی رکھا ہے، بھلائی بھی رکھی ہے اور برائی بھی رکھی ہے۔ اب کام کیا ہے؟ تذکیر کیا ہے؟ تذکیر ہے اس کے اوپر گرد پڑ گیا ہے، غبار پڑ گیا ہے، سمجھے؟ حب جاہ آ گیا، منصب کی لالچ آ گئی، حب مال آ گیا ہے، مال کی لالچ اندر سما گئی ہے، خواہشات کی پیروی کرتے کرتے خواہشات کا غبار اس کے اوپر غلاف چڑھ گیا ہے۔ تو تذکیر کا مطلب کیا ہوا؟ اسی پردے کو ہٹا دیجئے، اسی پردے کو ہٹا دیجئے۔ کیوں؟ آپ کا کام صرف اتنا ہی ہے، ہر داعی کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچا دے، اتنا ہی کام ہے، دروغہ نہیں بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے نبی جی آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ چنانچہ بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کتنی کوشش کیے کہ وہ ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھنا ہے ابو طالب، لیکن نہیں پڑھ پائے چونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا، آپ کی تو وہی کوشش تھی۔ اور یہ ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بھی یہ بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس جاتے تھے اللہ کا پیغام لے کر کے، جب وہ قبول نہیں کرتا تھا بلکہ اس کے رد عمل میں طرح طرح کی حرکتیں کرتا تھا، ستاتا تھا، تمام چیزیں ہیں، تو آپ بہت کبیدہ خاطر ہوتے تھے، آپ کے دل پہ بڑا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لگتا ہے اے نبی جی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ہلاک مت کیجئے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ ایمان ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے، آپ کا کام ہے صرف تذکیر کرنا، یاد ہے وہ جو گرد و غبار چڑھ گئی ہے، وہ جو غلاف پڑ گیا ہے دنیا کی محبت کی اور پوسٹ اور منصب کی لالچ اور خواہشات نفس، اس کو آپ کو ہٹانا ہے۔
الا من تولا وکفر، ہاں سن لیجئے، نبی جب دعوت پیش کرے اس زمانے کے اعتبار سے، کیونکہ نبی وہاں موجود تھے، اس زمانے کے اعتبار سے اگر کوئی داعی قرآن کا پیغام دیتا ہے، نبی کی حدیثیں پڑھ کے سناتا ہے، من تولا جو پیٹھ پھیر کر بھاگے، روح گردانی کرے، وکفر اور کفر کرے، انکار کر دے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب اکبر دے گا، عذاب نہیں دے گا خالی، عذاب اکبر دے گا۔ اور جو سبح اسم ربک سورہ اعلیٰ اس میں بھی یہی ہے، الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ لوگ بڑی آگ میں جلائے جائیں گے، وہاں پر بھی ہے النار کے اعتبار سے کبریٰ کا لفظ استعمال کیا، چونکہ نار جو مؤنث ہے فیمنن جنڈر ہے، تو کبریٰ جو اس کی صفت آئی، عذاب جو ہے میل جنڈر ہے، اس لیے اس کے لیے اکبر کا لفظ آیا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس کو بڑا عذاب کیوں دیا جائے گا؟ ارے بھائی، تذکیر کرنے والا، دین کی دعوت دینے والا اللہ کا محبوب نبی ہو اور ذریعہ قرآن ہو، پھر کوئی انکار کرے تو بڑے عذاب کا مستحق ہو ہی جائے گا، وہ سیدھی سی بات ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ تعالیٰ ان کو بڑا عذاب دے گا۔ پھر آگے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، یہ اگر نافرمانی کر رہے ہیں، نہیں مانتے ہیں، ان کو تذکیر بالقرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، جانے دیجئے جہاں جانا چاہتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ کہاں جائیں گے؟ ہماری سرحد کو کہیں پھلانگ کر نہیں جا پائیں گے، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ان کو پلٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ان کا پلٹنا ہماری طرف ہوگا، کہاں جائیں گے بھاگ کے؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ جب وہ ہماری طرف پلٹ کر کے آئیں گے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہم ان سے حساب لیں گے۔ جب ہم غور کریں گے اللہ حساب لینے آ جائے، کافر تو چھوڑو، اگر ہم لوگوں حساب لینے آ جائے کہ ہم حساب دے پائیں گے؟ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے، غالباً کسی حدیث کے حوالے سے لکھا ہوگا، جب آپ اس آیت پر پہنچے اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پر، تو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالی ہم سب کے حساب کتاب میں آسانی فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد النبی الکریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي ولأساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم فرج الهم عن المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين واقرض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا العطاء والمنة، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد